پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کچھ حکمران ایسے بھی ہوں گے جن میں کچھ نیک ہوں گے اور کچھ فاسق و فاجر، تم ان کے احکام سننا جو حق کے موافق ہوں، جملے پہ غور کیجئے گا، جو حق کے موافق ہوں ان کی اطاعت کرنا اور ان کی اقتداء کرنا، اور اگر وہ نیک کام کریں تو ان میں ان کا بھی نفع اور اگر تمہارا بھی، اور اگر وہ برے کام کریں تو ان میں ان کا خسارہ ہے۔ جناب دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، پاکستان کے لیے جن کے دل دھڑکتے ہیں، ان کو بانی پاکستان بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، یہ جو آج غزہ کی پٹی پر ہے، ہزاروں مسلمانوں کی عین شہادتوں کے وقت اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے موقع پر پاکستان میں اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کیے جانے سے متعلق جو شور بپا ہے، آج ذرا کچھ مختلف قسم کا ابتدائیہ ہوگا، میرے ساتھ رہیے گا۔ یعنی جو شور بپا ہے، یہ جو آج قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اسرائیل جیسی ناجائز اولاد کے خلاف واضح پوزیشن کو یہ کہہ کر تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نبی پر اترا ہوا الہام نہیں جسے تبدیل کر کے کفر ہو جائے۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کسی نبی کا الہام نہیں جس میں تبدیلی سے جو ہے کفر ہو جائے گا۔ بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ دو ریاستی فارمولے پر دنیا بات کر رہی ہے، آپ بات کیجئے نا، یعنی بمانی دوسرے مغرب کی ناجائز جو اولاد ہے اسرائیل، اس کو جائز تسلیم کر لیجئے اور اس کے قبضے کو جائز مان لیجئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھول جائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں اور خبردار ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں۔ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ حسن ظن تھا اس نسل کے ساتھ قائد اعظم کا۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ بھول جائیے دوسری جنگ عظیم میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کی کوشش کرنے پر امریکہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نہایتی بے ایمانی کا فیصلہ ہے اور اس میں انصاف کا خون کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھول جائیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال علیہ رحمہ، جو مشترکہ طور پر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف جدوجہد جائیے۔ فلسطین کی حمایت میں 1936 سے 1946 تک 18 قراردادیں منظور کی گئی۔ قائد اعظم علیہ رحمہ نے 1936 میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہلی مرتبہ یکجہتی فلسطین اور فلسطین فنڈ باقاعدہ قائم کیا، اس کو آغاز کیا۔ پورے بر صغیر میں آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم علیہ رحمہ کی قیادت میں باقاعدگی کے ساتھ یوم فلسطین پر سیاسی سرگرمیوں کا انعقاد کر کے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھول جائیے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنے پردہ فرمانے سے ایک سال پہلے تک برطانیہ کی حکومت کو رائل کمیشن رپورٹ پر اظہار دکھ کر کے لیگ آف نیشنز کو جھنجھوڑتے رہے کہ وہ برطانیہ کو روکے، یہاں تک کہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطین پہنچ گئے۔ یہ سب غلط تھے صاحب، یہ سب غلط تھے، اور آج آپ چند دنوں کی نگرانی کا تاج پہنے ہوئے بالکل صحیح ہیں۔ چلے بھول جاتے ہیں، ایک کام کیجئے، پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو ایک پلڑے میں رکھیے اور دوسرے پلڑے میں قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی قاف کے، کیا کہہ رہا ہوں میں، قاف کے 2 نقطے رکھیے۔ یہ تمام سیاسی رہنما قائد اعظم علیہ رحمہ کی قاف کے 2 نقطوں کے وزن کے برابر بھی اگر آ جائیں نا، وزن کے برابر بھی آ جائیں، تب اسرائیل کے موضوع پر زبان کھولنے کی کوشش کیجیے گا۔ کاش ہم سمجھ پاتے کہ یہ معاملہ صرف اسرائیل کے جائز و ناجائز ہونے کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ایسا رشتہ ایمانی ہے جسے آج کے سیاستدان سمجھ نہیں سکتے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ناظرین صرف سمجھ بھی سکتی تھی، اس لیے کہ وہ سمجھتی نہیں تھی بلکہ تن من دھن سے اور ایمانی تقاضوں کے مطابق اس پر کام بھی کرتی تھی، کیونکہ ان کا مسئلہ کچھ اور تھا۔ وہ شخصیت تھے جو لنکنز ان میں داخلہ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے مرکزی دروازے کے اوپر دنیا کے بہترین قانوندانوں کی فہرست میں سب سے اوپر مقنن اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام درج تھا، جنہیں خود گنبد خضرا کے مکین بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کے لیے منتخب فرماتے ہیں اور حکم دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کرو۔ ناظرین کرام، کیا بتلاؤں میرے آپ کے قائد علیہ رحمہ، جن کا ایمانی نظریہ آج کے سیاستدان جیسے مبہم نہ تھے، بلکہ ان کے نظریات انتہائی صاف اور شفاف تھے، کہ 6 دسمبر 1943 سے کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں اجلاس ہے، قائد اعظم کی کڑکدار آواز گونجتی ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ پھر خود فرمایا کہ وہ رشتہ، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن مجید کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا رہے گا۔ کیسے نقشہ کھینچوں صاحب اس مرد مجاہد کے آخری لمحات کا، جو اس دنیا سے جاتے وقت اپنے ڈاکٹر کو جو جملہ فرماتے ہیں، وہ جملہ رہتی دنیا تک پاکستان کا اصل تعارف بن جاتا ہے کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ اور آخری جملہ ادا کر رہا ہوں چونکہ وقت سمٹ گیا صاحب، کہ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان جب اس نے سفارتی تعلقات کی بات کی تھی اور خواہش کا اظہار کیا تھا، آپ کو معلوم ہے اس وقت آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ نئی نویلی تھی، نئی نویلی نوزائیدہ بچہ تھا وہ، لیکن اس وقت شٹ اپ کال دی تھی قائد اعظم علیہ رحمہ، اس وقت شٹ اپ کال دی تھی۔ اور جب 1967 میں وہ کھڑا ہوا ایک جگہ پہ تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور آپ بھول گئے صاحب کہ اسرائیل کے قیام کے وقت 1948 میں جس وقت یہ جو جنگ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس جنگ میں قائد اعظم علیہ رحمہ نے باقاعدہ 250 بندوقیں چیکوسلوواکیہ سے لے کر 3 جہاز اٹلی سے لے کر مصر روانہ کیے تھے۔ یہ تھے سب سے پہلے تو ذرا عرفان یوسف صاحب یہ بتائیے، یہ جو ظاہر ہے یہ ایک بڑا
کنفیوزنگ معاملہ ہے، اور اب تو یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آپ جیسا ظاہر ہے مطلب تاریخ دان جو ہے، کیونکہ یوسف عرفان صاحب تو ایک اتھارٹی ہے نا اس حوالے سے کہ جو لکھ دیتے ہیں وہ مطلب اتھارٹی ہوتی. تو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ، ان کا جو ویژن تھا پاکستان کے حوالے سے، سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اسلامی پاکستان چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے بتائیے؟ بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جب قائد اعظم علیہ رحمہ کی تدفین ہو رہی تھی تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا مسلمان ہم آج دفنا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قمری کف خاکستر و بلبل کفس رنگ، اے نالا نشانے جگرے سوختہ کیا ہے. عشق کا کوئی لباس نہیں ہوتا مگر عشق کا انداز ہوتا ہے. علامہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ، جیسے ابھی آپ نے لنکن ان کا ذکر کیا، اس وقت عمر 16 برس کی تھی اور ویژن دیکھی، اور تیسری 30 برس کے تھے تو مسلم اوقاف بل کی ایک شک کی وضاحت کے لیے کہ اسلامک جورسپروڈنس میں ان کی جو قدرت تھی وہ پہلی سیاسی سپیچ تھی. پھر اس کے بعد 1909 میں منٹو مارلے اسکیم کے تحت جب مرکزی حکومت بنی تو حضرت قائد اعظم 1909 میں منتخب ہوئے بمبئی کانسٹیچوئنسی سے، اور 1948 تک لگاتار ممبر بنتے رہے. 38 سال. کیا کوئی فرد آج کے سیاستدانوں میں یا ماضی کے سیاستدانوں میں یا مغرب میں ایک فرد 38 سال اپنے یعنی حلقے کے لوگوں کا اعتماد بحال رکھ سکتا ہے؟ کیا کسی کا اتنا طویل تجربہ تھا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو دو پہلو بہت زیادہ نمایاں ہیں، ایک امانت اور ایک صداقت، اور یہ دونوں اوصاف قائد اعظم علیہ رحمہ میں موجود تھے. قمری کف خاکستر، یہ نہیں ہے کہ، اور اسی لیے دیکھیے کہ تمام اولیاء جتنے تھے اور علماء بھی اگر ایک حلقہ کٹا تھا تو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ اب پاکستان بن گیا، ہماری وفاداری پاکستان سے ہے، دین کی وجہ سے. اب یہ دیکھیے کہ کوئی ولی اللہ ایسا نہیں تھا جو قائد اعظم کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. مولانا عبدالرب نشتر تو کہتے ہیں کہ جب ہم مانکی شریف گئے تو پیر صاحب ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور وہ ہنسی آ رہی تھی. بعد میں جب کہا تو قائد اعظم نے یہی کہا کہ اگر آپ سچائی کی سچ حق کی بات کرتے ہیں، حق انداز سے کرتے ہیں اور حق نیت سے کرتے ہیں تو سب جانتے ہیں، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سب جھکتے ہیں. اگر ان سے وفاداری ہے تو سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا. جب پاکستان بن گیا، جب پاکستان بن گیا اس سے پہلے بھی قائد اعظم نے کبھی سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور جب لاہور میں تشریف لائے ہیں 17 اپریل 1948 کو یونیورسٹی گراؤنڈ میں واضح طور پر کہا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان عالم اسلام کی سب سے بڑی ریاست تھی اور دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ریاست تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس میں کہ اسلام کا قلعہ کیوں ہے، اور یہ بات انہوں نے بار بار کہی، پشاور میں کہی، کوئٹہ میں کہی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ انتقال اقتدار جب تھا کہ اور ماؤنٹ بیٹن نے جب یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ اکبر اعظم کی روادار پالیسی اپنائیں گے، ٹالرنس، تو قائد اعظم علیہ رحمہ نے کہا کہ اکبر کی ایک نئی مثال ہے، ہمیں یہ سبق 1400 سال پہلے دے دیا گیا ہے. اور اکبر کا بھی اس خطے میں اگر کشمکش دیکھیں ہندو مسلم کی تو شاہ جہان کے دور تک اکبر اعظم سے ملحق مسجد اور مزار قبر اس کی 3 بار ہندو انتہا پسندوں نے، شر پسندوں نے حملے کیے ہیں، اور جس کے باعث شاہ جہان نے آگرہ چھوڑ کر دلی کو دوبارہ کیپٹل بنایا. یہ کشمکش جو ہے ہندو مسلم اس خطے کی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو قائد اعظم کو تا قیامت، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ no power on earth can undo Pakistan. Pakistan has come to stay forever because پاکستان اسلام کے ویلیوز جو ہیں وہ آفاقی ہیں. یہ کسی کی نفرت کا سبب نہیں ہے. جیسے کہ قائد اعظم نے یعنی علی گڑھ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کا تقاضا ہے آزادی، اسلام میں غلامی کے آداب نہیں سکھائے گئے. دوسرا یہ ہے کہ اسلام نسل پرستی، علاقہ پرستی، زبان کی بنیاد پر کبھی نہیں بنا. اور تیسرا یہ ہے کہ وطن کی محبت جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہوں خواہ مسلم ہوں. اور یہی سبب ہے کہ قائد اعظم نے 3 بڑے عام کام کیے تھے. ایک تو دلت اچھوتوں کی حمایت کی، مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، جو آیت ہے سورۃ النساء کی 72 نمبر، اس کے مطابق مسلمانوں کو آزادی دی، دلت سے معاہدے کیے یا اچھوتوں سے، اور پھر فلسطین کے لیے فلسطین کی تجاویز بھی دی تھی. وہ میں آگے جا کے بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. ذرا بڑی خوبصورت تمہیں ظاہر ہے، اور یوسف عرفان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی واضح کر دیا کہ ایک مرتبہ بھی ورڈ سیکولر یوز ہی نہیں ہوا، ختم ہو گئی بات. اور پھر وہی بات اگین کہ 11 اگست 1947 کی تقریر جو ہے، مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے صاحب، اس تقریر کو لوگ کتنا مس کوٹ کرتے ہیں کہ وہ 4 دن پہلے کی تقریر ہے، لیکن انتہائی وہ میثاق مدینہ کی بیسیکلی پرسپیکٹو ہے. لیکن اگین وہی بات ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. بہت ضروری ہے اس دور میں اس بات کو سمجھنا سلمان فاروق صاحب کہ
ہمارے ہاں اب تو صاحب مطلب وہ چھنی لگا کر بھی نکالیں تو پتہ نہیں ہمارے ہاں کوئی لیڈرشپ ہے بھی نہیں. آئی ڈونٹ نو. مطلب اب ایمانداری کی بات جب ہم کرتے ہیں, دیانتداری کی بات کرتے ہیں, تو اب یہ ایک ایسا مطلب مذائقہ خیز بات لگتی ہے کہ اس ورڈ کو سن کے جو ہے اب ایک ہنسی سی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایز گورنر جنرل یا اس سے پہلے, یعنی گورنر جنرل بننے سے پہلے, یعنی پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان بننے کے بعد, جو آپ کی ایمانداری اور دیانتداری ہے ذرا اس کے بارے میں بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیے 1931 سے 1934 میں جب قائد اعظم کی انگلینڈ سے واپسی ہوئی تو اس میں شاعر مشرق سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے اتنے خطوط حضرت قائد اعظم کو لکھے اور ان کو آپ نے کہا ہی از دا گائے, ہی از دا جینٹلمین ہو کین لیڈ دا پیپل, دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ ریجن. تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ کو ان کے اندر کیا اوصاف نظر آ رہے ہیں؟ تو بڑے فیمس ورڈز ہیں علامہ اقبال کے کہ ہی کی ناٹ بی باٹ اینڈ ہی از انکرپٹیبل. نہ تو ان کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخص خیانت کر سکتا ہے. تو ہائیسٹ لیول آف کمپلیمنٹ ہے کمنگ فرام اے جینٹلمین آف علامہ اقبال اسٹیچر. بالکل ٹھیک. اور قائد اعظم ہمارے عظیم قائد کے عظیم اوصاف اور اس طرح کی بے شمار واقعات اور سٹوریز ہمیں سننے کو ملتی ہیں. وفات سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح تھا اور قائد اعظم اپنے مقررہ وقت پہ وہاں پہ تشریف لائے اور انتظار کسی کا نہیں کیا, وقت پہ تقریب شروع کرنے کا حکم دیا. اگلی جو کرسیاں تھیں خالی تھیں تو انہوں نے آرڈر دیا کہ ان کرسیوں کو اٹھا لیجیے یہاں سے. وقت پرائم منسٹر بھی اس وقت تھوڑا سا تاخیر کر گئے تھے. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ سارے جو لیٹ آئے تو ان ساروں نے پیچھے کھڑے ہو کے باقی کی جو تقریب تھی اس میں حصہ لیا. اور تو آپ اس پورے انوائرمنٹ میں جو لیٹ آئے انہوں نے اس چیز کو برا نہ منایا کہ انہوں نے قائد اعظم کے سخت ڈسپلن کی بھی ریسپیکٹ کی. واہ واہ. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ 1920 میں قائد اعظم کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کے کچھ حصے کی رینوویشن کرائی تو کافی خرچ آیا. اس وقت پہ تقریباً کوئی 40,000 روپے, بہت بڑی رقم تھی. قائد اعظم ایک کامیاب لائر تھے, ہاں جی بالکل. تو لیکن جب 1947 میں گورنر جنرل بنے تو اس کے بعد ان سے جب کہا گیا کہ یہ خزانے میں سے یہ جرابیں اور یہ ₹1.5 تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ بہت ایکسپینسو ہے, دا کنٹری کی ناٹ افورڈ. ایک غریب ملک کے گورنر جنرل کو جو ہے یہ زیب ایبسولوٹلی. آپ سوچ دیکھیے نا ان کی کس طرح سے ٹرانسفارمیشن ان کی اپنی. اور تھوڑا سا ہٹ کے ایک اور آپ کو ان کے ڈسپلن اور ان کے جو پرنسپلڈ ان کی جو ویلیوز ہیں آپ دیکھیے کہ برطانیہ کے سفیر نے ان سے کہا کہ بادشاہ کنگ جارج کے بھائی تشریف لا رہے ہیں تو کیا آپ ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا بھائی کا آئے تو کیا بادشاہ وہاں پہ ان کو ریسیو کرنے جائیں گے؟ تو اسی طرح سے 1943 کے اندر الہ آباد یونیورسٹی کے اندر جو مسلمان اور ہندو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹس آ رہے تھے کیونکہ وہاں پہ کانگریس کا فلیگ الہ آباد یونیورسٹی پہ انسٹال کیا گیا تھا اور کشیدگی بڑی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس میں. اور اسی سال جب پنجاب یونیورسٹی کے اندر جب الیکشنز ہوئے تو جو مسلمان اسٹوڈنٹس کی جو یونین تھی وہ الیکشن جیت گئی تو وہ اپنے قائد سے ملنے گئے تو وہاں پہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنا جھنڈا یہاں پہ پاکستان کا یا مسلم لیگ کا لہرانا چاہیں گے. تو قائد اعظم نے اس سے پہلے تو ان کو مبارکباد تو دی جیت پہ, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیے طاقت پہ آنے کے بعد طاقت کا مظاہرہ کرنا زیب نہیں دیتا, ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے اور اس لیے یہاں پہ مختلف اکثریتوں اور اقلیتوں کہ جن کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں ان کی دل آزاری ہوگی. تو he was a man of values, man of conviction, highly principled man of faith. اور ایک اور دو اور آپ کو سناتا ہوں. ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ سرکاری استعمال کے لیے انہوں نے کرسیاں آرڈر دی تو 37 روپے کی کرسیاں تھی لیکن بل 40 روپے کا, اور انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے بلا لیا. بلایا تو پتا چلا کہ 7 روپے کی اضافی کرسیاں بہن فاطمہ جناح کی ہیں. 33 روپے کی ٹوٹل اس کی وہ کاسٹ, 40 روپے کا بل تھا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ فوراً یہ بل جا کے ان سے لیجئے باقی کرسیاں. فاتح کہتے تھے پیار سے. جی بالکل, فاتح سرکاری خرچے میں نہیں آئے. واہ کیا بات ہے. کابینہ کی جتنی میٹنگز اس میں انہوں نے سخت ممانعت کر دی تھی, کھانا نہیں سرو ہوگا کیونکہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا, گھر سے چائے اور کھانا کھا پی کے آئیں. ایک اور آپ کو بڑا اچھا واقعہ بتاتا ہوں کہ چھوٹے بچوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس ٹائم پہ انگریز کا قانون تھا کہ سائیکل کے آگے اگر سائیکل آپ چلائیں گے تو لائٹ لگی ہوگی, اور ہم نے بھی اپنے دور تک دیکھا ہے. جی بالکل, اپنے بچپن میں دیکھا ہے. تو انہوں نے تمام بچوں سے کہا کہ کن کے پاس سائیکل ہے, سب نے ہاتھ کھڑے کیا. انہوں نے کہا کہ کس کی سائیکل کے اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے, تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ صرف یہ پاکستان میں جائے گا کیونکہ قوانین کو فالو کرنا نہایت ضروری ہے. یعنی وہ ایک سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کر رہے تھے کہ آپ نے اگر مطلب جو ہے وہ اپنے لاز کو جو ہے وہ فالو کیا تو آپ پاکستانی ہیں, اس کا مطلب میری نگاہ میں. بالکل ٹھیک. اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں. کمال جی بہت ہی یقیناً ایک واقعہ ایسا ہے کہ گھنٹوں آپ اس پہ گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے
کہ یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جب ان کی شخصیت کو ہم پڑھتے ہیں، بڑا واضح، بڑا کیٹیگوریکل، فلسطین پہ جو آپ کے جذبات ہیں، آپ کے کردار ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو آپ کا اسرائیل پہ جو سٹینس ہے، مطلب اگر میں یہ جملہ کہوں تو مجھے اجازت دے دیجیے، آج سب سے بڑا رولا اس بات کا ہے صاحب کہ ہماری معیشت، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کنگلے ہوئے ہوئے، سوری ٹو سے، مطلب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھیک منگے ہوئے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے تو موزہ خریدتے وقت یہ فرما دیا تھا کہ غریب ملک کے گورنر جنرل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ موزہ پہنے، $1.5 کا، لیکن اسی غریب ملک نے جو ہے وہ فلسطین کے لیے 2.5 لاکھ بندوقیں جو ہیں وہ بھیج دی، 3 طیارے لے کے بھیج دیے اور اپنے آپ کو جو ہے مطلب کھڑا کر دیا۔ ذرا بتائیے آپ کے جذبات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا اور چینل کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج مجھے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ، جن کو میں محمد مصطفیٰ سرور دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا سچا سپاہی اور بر صغیر میں جرنیل کہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سلامت رہیں۔ اب آپ کے انٹروڈکشن کو سننے کے بعد مجھے تو ایسا لگا کہ میں 2023 میں نہیں 1923 میں بیٹھا ہوں، اور جیسے 1923 میں قائد اعظم کی دور اندیشی، ویژن اور تھاٹس کے اوپر باتیں کی جاتی تھی، ویسے ہی آج بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس دور میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ پیرانے کلیساؤ حرم اے وائے مجبوری، سلا ان کی کدو کاوش کا ہے سینوں کی بے نوری۔ جب آپ کے سینے بے نور ہو جاتے ہیں اور آپ بڑی زیادہ کوششیں کرتے ہیں لابنگ کرنے کی اسرائیلیوں کے لیے اور یہود و نصارہ کے لیے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں ان کے تو دوست ہو سکتے ہیں نا، ہمارے مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے، ایماندار پاکستانیوں کے نہیں ہو سکتے۔ اب گزارش یہ ہے کہ میں نے کیوں یہ جملہ ادا کیا کہ مجھے لگتا ہے میں 1923 میں ہوں، کیونکہ ہمارے ناظرین کو ایک دھوکہ اور بھی دیا جا رہا ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہیں وہ جو اسرائیل کی غاصبانہ صہیونی ریاست بنی تھی اس کے خلاف تھے، حالانکہ مدعا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ اسرائیل کی صہیونی ریاست بننے نہیں دینا چاہتے تھے، اور آپ نے کم و بیش 25 سال جدوجہد کی کہ ایسا نہ ہو۔ آپ بالفور ڈکلیریشن کے خلاف ہوئے، اور جب 1935 میں برٹش پارلیمان کی طرف سے ایک رپورٹ ایشو کی گئی جو اس وقت عربوں کے ساتھ ایک جنگ کا صورتحال تھی، کیونکہ یہ بھی یاد رہے کہ جب 1919 میں فرسٹ ورلڈ وار کے اینڈ کے بعد جو آٹومن امپائر ختم کر دی گئی تھی تو جو فلسطین کا علاقہ تھا وہ برٹش مینڈیٹ میں دے دیا گیا تھا، اور مسلمانوں نے بر صغیر سے بھی اور عربوں سے بھی کچھ وعدے وعید کیے گئے تھے، اس کے بعد سائکس پیکاٹ جی جس کو پورا نہ کیا گیا۔ تو 1935 میں جب ان کی ایک رپورٹ جاری ہوئی تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ عربوں کے ساتھ بے حد اور شدید قسم کی ناانصافی ہے، اور آپ یہیں تک نہیں رہے، آپ نے برطانوی پارلیمنٹ کی جو رپورٹ تھی، ایون کہ آپ خود ایک مسلم ریاست کی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ نے اس برطانوی پارلیمنٹ کی رپورٹ کو غلط قرار دیا، ناانصافی قرار دیا، اور آپ نے اپنے ایک جو ریزرویشن ہے وہ منشن کی کہ اگر ایسا ہوا تو جس چیز کی بنیاد ناانصافی پہ ہوتی ہے اس کا اختتام وائلنس پہ ہوتا ہے، اور آپ نے وہاں پر ان کو تنبیہ کی۔ 1938 5 اکتوبر کو جو پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع ہے جو مصر قاہرہ میں بنائی گئی تھی فلسطین کے دفاع کے لیے، اس کا ایک خط ملتا ہے بر صغیر کے اندر۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ 8 اکتوبر کو ایک اجلاس کرتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا، اور بتاتے ہیں کہ کس طرح ہماری جو قانون ساز اسمبلی جو مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، جن میں سے 3 وہاں موجود ہیں اور 2 یہاں سے اور جائیں گے اور ریپرزینٹ کریں گے بر صغیر کے جو جذبات ہیں ان کو۔ اب یہ بڑا خوبصورت خطاب ہے جس میں قائد اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر فلسطین کے اندر عربوں کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی اور امریکی صہیونیوں کو ایک پروپیگنڈے کے تھرو وہاں لایا گیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکی صہیونی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ برٹش امپائر کو بھی اور امریکن گورنمنٹ کو بھی استعمال کرتے ہوئے وہاں ایک ایسی ریاست کا قیام کرنا چاہتے ہیں جو آگے آنے والے وقتوں کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم کریٹ کرے گی دنیا کے امن کے لیے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات جو 10 نومبر 1938 کو قائد اعظم نے کہا کہ بڑے ہی پختہ طور پر پین ہندوستان، پین انڈیا بر صغیر کے اندر مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا ہے، مسلمان سفارا بھی ہو چکے ہیں، اور ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں راجے برطانیہ کو کہ اگر انہوں نے ابھی بھی سبق نہ سیکھا اور کسی ایسی چیز کی بنیاد ڈال دی تو آنے والے وقت میں پوری دنیا کا جو امن ہے وہ برباد ہو سکتا ہے۔ جس طرح کے اس وقت ہٹلر جو ہے وہ ایٹراسٹیز کر رہا ہے، جس طرح کے اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی ہے، اور ٹھیک 2 سال بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ 2 سال بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہودیوں کو فلسطین میں کوڑا کرکٹ کی طرح لا کر پھینکا جا رہا ہے ایلیا اور آبادکاری کے نام پر، یہ یہودیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔ اور 2 چیزیں منشن کر دوں، آپ نے ایک ٹیلی گرام چیمبرلین کو لکھا جو اس وقت برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے، اور پھر 1944 میں آپ نے ونسٹن چرچل کو ٹیلی گرام لکھا، اور دونوں ٹیلی گرام کا خلاصہ دیکھیں تو آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور وائٹ پیپر کے اندر جو آپ نے وعدہ کیا تھا اگر آپ اس سے انصراف کریں گے تو یہ نا انصافی ہے، اور اگر یہ نا انصافی جاری رہی تو مسلمانان بر صغیر اپنے
اپنا حق رکھتے ہیں کہ وہ یہ جدوجہد کریں اور اس صہیونی اور اس جو کہتے ہیں اللیجیٹیمیٹ ریاست کو ہم قبول نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیے کمال بات یہ، اور یہ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تمام لوگوں کو. یہ قائد اعظم علیہ الرحمہ اس وقت بات کر رہے ہیں جب آپ آزاد نہیں ہوئے تھے جی، اور اس سے بات کر رہے ہیں جس کی غلامی میں آپ تھے. جسٹ امیجن یہ ہوتی ہے پاور لیڈرشپ کی کہ برطانیہ کو للکار رہے تھے کہ نہیں کرنا ہے یہ کام اس وقت جس وقت آپ بنیادی طور پہ ہم سب غلام تھے. اور دوسری جو اہم ترین بات ہے آپ یہ دیکھیے کہ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب قرارداد ظاہر پاکستان مطلب پیش ہو رہی ہے تو اس وقت آپ دیکھیے اس وقت بھی وہ فلسطین کو نہیں بولے تھے. یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر خطہ چاہیے یہ جو قلب کا معاملہ ہے نا ایمانی وہ بھی ساتھ ساتھ چاہیے. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ذرا آپ یہ بتائیے، آج ایک بڑی اسی سے ریلیونٹ ایک سوال میں اور اٹھائے دیتا ہوں. آج جو فلسطین کے مسئلے پر جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جا رہی ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت، میں اسے خاص مقصد ہی کہوں گا، ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس آواز کو جو ہے وہ اپنا باقاعدہ یوں کہیے کہ ہوا دی جا رہی ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن پہ بات کی جائے. قائد اعظم علیہ الرحمہ جسٹ امیجن، ایک سوال ہے یہ، ایک تخیلاتی سوال ہے، اگر اس وقت حیات ہوتے تو کیا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے؟ بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا بہت شکریہ. اس وقت پوری مسلم دنیا اور پورے عالم مغرب کا یا پورے انسانیت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے آج آپ اس پر بات کر رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کی حیات طیبہ میں ہی فلسطین کے بارے میں 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی گئی اور سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا معنی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ 1917 میں جب بیلفور ڈیکلیریشن کی بات کی گئی ہے تو لیگ آف نیشنز کی طرف سے UK کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ فلسطین کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے باقاعدہ بیلفور ڈیکلیریشن کی صورت میں بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین کے قلب میں ایک یہودی ریاست بنانے کا اندیا دیا اور زائنسٹ فیڈریشن کو خط لکھا. یہ آغاز ہے 1917 میں 2 اسٹیٹ کی بات کرنے کا. 1947 میں جب UK مینڈیٹ نے یہ حق اٹھا کر یونائٹڈ نیشنز کو دیا اس وقت بھی قائد اعظم حیات تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنی حیات میں 1917 سے نہ صرف بیلفور ڈیکلیریشن کو ریجیکٹ کیا بلکہ جب یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے باضابطہ طور پر 2 اسٹیٹ سولوشن کو پیش کیا گیا کہ فلسطین کو اسرائیل اور عرب ریاست میں تقسیم کرتے ہوئے، بہت امپورٹنٹ لفظ میں بول رہا ہوں جنید بھائی، کہ یروشلم کو انٹرنیشنلائزڈ کر دیا جائے، یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی بنا دیا جائے، بیت المقدس کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا جائے، تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ USA کے مقابلے میں یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا ووٹ اس کے مخالف تھا. میں یہاں پر چند ایک جملے قائد اعظم کے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈنکن ہوپر نے جب قائد اعظم کا انٹرویو کیا تو قائد اعظم کے جملوں میں فرماتے ہیں کہ باؤنڈ ٹو بی دا گریوسٹ ڈیزاسٹر an unprecedented conflict not between the Arabs and the authority but the entire Muslim world would revolt and Pakistan will have no other opinion but to support the Arabs. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب کائرو میں ایک ڈیلیگیشن قائد اعظم روانہ کر رہے ہیں اور انٹر پارلیمنٹری ورلڈ کانگریس آن پیلسٹائن ہیلڈ ہونے جا رہی ہے تو اور یہ لاسٹ ویک ہے اگست 1947 کا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ڈیلیگیشن کو آرڈر کر رہے ہیں کہ تم نے کسی بھی صورت میں اس انلیگل پارٹیشن کی سپورٹ نہیں کرنی ہے. آپ دوسری طرف امریکن صدر کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بات کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتی کہ فلسطین کے اس قضیے میں ایک صہیونی ریاست کو باقاعدہ یہاں پر قائم کیا جائے. 1938 میں قائد اعظم آرڈر کر رہے ہیں، لیگ کاؤنسل باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس کر رہی ہے کہ پیلسٹائن ڈے 26 اگست 1938 جمعے کے دن منایا جائے گا. اسی طرح قائد اعظم نے اپنی حیات طیبہ میں فلسطین سے یکجہتی کے لیے اس پارٹیشن کے خلاف 10 مئی کو یوم فلسطین منانے کا اعلان کیا اور خود آپ فرماتے ہیں کہ I know how deeply Muslims have stood over the issue of Palestine. I know Muslims will not shrink from any sacrifice if required to help the Arabs who are engaged in the fight for their national freedom. اور آپ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم نے خود اپنی زندگی میں لیگ کی طرف سے آل انڈیا پیلسٹائن ڈے منانے کا حکم دیا اور جب برٹش وائٹ پیپر شائع کیے گئے تو قائد اعظم کے ورڈز میں فرماتے ہیں موسٹ انسیٹسفیکٹری اینڈ ڈس اپوائنٹنگ اینڈ ٹوٹلی ان ایکسپٹیبل. اور قائد اعظم نے تو جہاد کی بھی بات کی. قائد اعظم نے یہاں تک فرما دیا کہ وٹ ایور وی کین ڈو وائلنس اف نیسسری. فرماتے ہیں جو کچھ قضیہ فلسطین کے لیے کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے، یہاں تک کہ اگر ہم اس کے لیے جنگ کرنا پڑی تو ہم جنگ بھی کریں گے. اور ایک بہت اہم بات کہ جب اینگلو امریکن رپورٹ آن پیلسٹائن شائع ہوئی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جوئش سیٹلمنٹس کے بارے میں کیا فرمایا. فرماتے ہیں کہ قائد اعظم ڈیمانڈڈ ارجنٹ اسٹاپ ٹو دی جوئش سیٹلمنٹ ان پیلسٹائن اینڈ امیڈیٹ ایکسپلژن آف آلریڈی سیٹلڈ جوز ٹو ایدر آسٹریلیا، کینیڈا اور اینی ویئر ایلس. فرمایا کہ یہاں سے لوگوں کو، یہودیوں کو روانہ کیا جائے، جوئش سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہو سکتی. اور قائد اعظم کی ان خدمات کی وجہ سے مفتی اعظم فلسطین شیخ امین الحسینی نے قائد اعظم کو 2 مرتبہ خط لکھا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نہ صرف قائد اعظم
صرف پاکستان اور ہندوستان کے رہنما ہیں بلکہ آپ نے پوری امت مسلمہ کی طرف سے آپ نے حق ادا کیا ہے کہ آپ پورے عالم اسلام کے رہنما ہیں. اور قائد اعظم کے لفظ میں جب پارٹیشن کی بات کی گئی تو قائد اعظم نے کہا کہ اٹ ول سیٹ دا ہول مسلم ورلڈ ابلیز فرام ون اینڈ ٹو اندر. فرمایا اگر بیت المقدس کو تقسیم کیا گیا تو پورے عالم اسلام میں آگ لگ جائے گی. یہ قائد اعظم کے ورڈ. سر اب مجھے آخر چونکہ وقت سمٹ گیا مجھے وقفے پہ جانا ہے. ایک سوال پریسائزلی جواب پریسائزلی. لیٹس اسیوم اس وقت قائد اعظم موجود ہیں اور یہ یوں کہہ لیجیے کہ سارے سیاستدان ان کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور وہ جواب نہیں دے پا رہے, وہ بستر پہ موجود ہیں اور بہت لکنت کے ساتھ جواب دے پا رہے ہیں. اس لکنت میں بھی جبکہ پوری معیشت سامنے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں 76 برس پہلے کا معاملہ ہے, اس وقت کی بات مت کیجیے. آج جو ہے وہ چونکہ الہام نہیں تھا, وہ نبی کا یہ فیصلہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اور مسلم اور ترمذی اور دیگر احادیث میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لأخرجن اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب, فرمایا میں ضرور بالضرور جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دوں گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایلیا کے ساتھ بیت المقدس کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو فرمایا یہاں کسی یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور قیامت تک کے لیے تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ القدس اور مسجد اقصی یہ وقف اسلامی ہے, اسے قیامت تک نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے نہ غیر مسلموں کے حوالے کیا جا سکتا ہے. اور مفتی اعظم فلسطین کے الفاظ میں کہ اگر کوئی شخص, میں قائد اعظم کی تھاٹ پروسیس کے مطابق یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسجد اقصی اور القدس سے 1 انچ بھی دستبردار ہوتا ہے تو یہ مکہ, مدینہ, مسجد نبوی اور مسجد حرام سے دستبردار ہونے کے مترادف ہے. یہی قائد اعظم کا ورڈکٹ ہے. بس یہی بات سمجھانا ہم کو. آج 25 کروڑ لوگوں کو یہ بات سمجھانی تھی کہ خدا کا واسطہ اس جال سازی میں مت آئیے گا. یہ مکہ مدینہ کے بعد اگر کوئی مقدس ترین سرزمین ہے تو وہ بیت المقدس ہے. خدا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کبھی بھی اس جال سازی میں مت آئیے گا. 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا ہمیں بیت المقدس سے, اور 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا انشاءاللہ. ہمیں یہ فلسطینیوں کی کاز سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرائے قوم کا یوم ولادت ہے, شرمندگی بھی ہے صاحب, لیکن وہی بات ہے کہ خوشی بھی ہے. خوشی اس بات کی کہ بابا قوم تشریف لائے, شرمندگی اس بات کی بہت کچھ کیا آپ نے, ہم اس پاکستان کے لیے کچھ نہ کر سکے. ضرورت چاہیے پروفیسر صاحب, جو میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو, یہ اسٹینس ایسے نہیں لیا تھا آپ نے, اس کے پیچھے عشق کی حدت اور شدت تھی. تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک عاشق رسول کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ بہت بہت شکریہ. قائد اعظم یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی تو نہیں تھے مگر نبی کے سچے عاشق تھے. غلام تھے. اور قرآن اور اسوہ رسول ان کی شخصیت اور کردار کا حصہ تھا, جس کے باعث انہوں نے ہمیشہ مظلوم کی حمایت کی ہے. قرآن یہی درس دیتا ہے خواہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اب دیکھیے قائد اعظم جب یہاں پر آئے ہیں, بیرسٹر تھے, اپنے دور کے بہترین قابل ترین لوگوں میں تھے. 3 سال بریف لیس رہے ہیں. روز جاتے تھے وقت پر, خالی ہاتھ آتے تھے کیونکہ ظالم کا مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں تھا. یہ وہ خو تھی جو انہیں مکہ مدینہ سے وابستہ کرتی چلی گئی. اور جب ان سے کہا گیا کہ کسی نے سوال کیا کہ آپ سب بتائیے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں, تو انہوں نے سادہ سا سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے. اب جہاں تک ابھی اس کا بھی ذکر چل رہا تھا, فلسطین کے حل کے حوالے سے حضرت قائد اعظم نے کچھ تجاویز بھی دی تھی, سجیشن ایڈوائس. اس میں واضح طور پر کہا تھا کہ زائنزم جو ہے اس نے عالمی طاقتوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے, خواہ وہ برطانیہ ہو, خواہ وہ امریکہ ہو, خواہ وہ رشیا ہو, خواہ ہٹلر ہو. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات کہ آج یہ فلسطین سے اپنی ان کی حمایت ختم کر دی جائے, کٹ آف کرنا پہلا درس ہے. اگر یہ کٹ آف ہو جائیں گے تو یہ یہودی 2 منٹ نہیں اسرائیل کو رکھ سکتے جیسے اب بھاگ رہے ہیں. اسرائیل میں تو انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ عالمی طاقتیں اور ادارے ان کی حمایت ختم کر دیں تو اسرائیل خود ہی ڈوب جائے گا. بالکل. اب جہاں تک دوسری تعلق ہے کہ حضرت قائد اعظم جو تھے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہے. بالکل ٹھیک. اب مسلمان, مجھے یاد آ رہا ہے کہ سید محبوب مرشد جو ایسٹ پاکستان کے چیف جسٹس تھے اور اے کے فضل الحق صاحب کے رشتہ دار تھے, اور اے کے فضل الحق صاحب کو حضرت قائد اعظم نے مسلم لیگ سے نکال دیا تھا وائلیشن کی وجہ سے, ڈسپلن کے. اور ان سے جب پوچھا گیا, میرے استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب نے پوچھا کہ آپ کی رائے کیا ہے قائد اعظم کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ قائد اعظم جیسے منحنی جسم میں کم از کم 7 ولیوں کی طاقت تھی. اگر 7 ولیوں کی طاقت تھی, اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کہ اگر ایک مسلمان کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر دیا جاتا ہے صدقے میں, کفارے میں, ہر صورت میں, تو جو کروڑوں مسلمانوں کو غلامی سے اللہ کیا مقام ہوگا اور نبی کا کیسا فیضان ہوگا. ہاں جی. اور یہ آخری جملہ آپ کا تھا, میرا پاکستان نبی کا فیضان. 34 میں واپس آئے ہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ حکم پر آئے ہیں. وہ تو آپ نے اپنی کتاب میں پورا واقعہ جی, اور صاف کہا کہ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, کامیابی آپ کا نصیب ہے, ومن نصر الا من عند اللہ. اور تیسری بات کہ انہوں نے فقط مسلمانوں ہی کا نہیں, انہوں نے یہاں پہ بسنے والے 4 سے 5 ہزار سال پرانے مظلوم
اور محروم طبقہ جو تھا اچھوتوں کا، ان کی حمایت کے لیے مدراس میں 1945 میں ایک معاہدہ کیا، پولیٹیکل الائنس جو کہلاتا ہے جنا پیریار امبیڈکر الائنس، کہ ہم سب مل کر آزادی حاصل کریں گے. اور یہی وہ کیفیت تھی، اور یہی وہ کیفیت تھی کل جسد الواحد کے فلسطین کی بھی حمایت کی، عربوں کی بھی حمایت کی، قائد اعظم مظلوم کے ساتھ. سلمان فاروق صاحب، ظاہر ہے چونکہ وقت سمٹ گیا، ورنہ صرف قائد اعظم کے عشق رسول پہ بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن اگین وہی بات ہے کہ جنہوں نے قائد اعظم کو سوٹ والا کہا، بوٹ والا کہا، ٹائی والا کہا، سگار والا کہا، اور کہتے تھے کہ جی ان کے گھر کے اندر کتا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں، سمجھ نہیں پائے صاحب کے قائد کیا تھے. لیکن وہی بات ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اکابرین امت کی زبان سے امت کو پتہ چلا کہ صاحب قائد اعظم ہیں کیا بنیادی طور پہ. اہل نظر نے جب بتلایا کہ قائد، تو جو اہل نظر آپ کے بارے میں کہتے تھے فرمائیے. سر دیکھیں نا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے 10 لاکھ مرید تھے. کیا بات ہے، 100 برس عمر سے اوپر. اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ جناح اللہ کے ولی ہیں. اللہ اکبر. اور ان کے الفاظ ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ وہ ہمارا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے بعد میں اعلان بھی فرمایا کہ جس نے قائد اعظم اور مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا وہ میرا مرید نہیں. قبرستان میں شامل ہے، مطلب داخل نہیں ہوگا، مطلب قبرستان میں اسے دفنایا نہیں جائے گا. سوچیے نا ویلیڈیشن کی انتہا. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں اور عظیم لوگوں میں کیا فرق ہے. بڑے لوگ اپنی کارکردگی اور اپنے کارناموں کو بیان کرتے ہیں، خود ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جو عظیم لوگ ہیں ان کے کارناموں اور ان کی کارکردگی کو دوسرے لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کی خصوصیات اور ان کے کردار کو. بالکل ایسا. تو ہمارے عظیم قائد کے عظیم اوصاف اصول پرست تھے، بے غرض اور بے لوس ہو کے ایک اجتماعی فلاح کے لیے انہوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے. علم کے بغیر عمل بیکار، عمل کے بغیر خلوص بے فائدہ. ہمارے قائد میں تینوں خصوصیات تھیں. مولانا ظفر علی خان صاحب کا ایک مشہور کال ہے قائد کے بارے میں کہ تاریخ ایسی مثالیں بہت کم پیش کر سکے گی کہ کسی لیڈر نے مجبور و محکوم ہو کر بھی انتہائی بے سر و سامانی اور مخالفت کی تند و تیز آندھیوں کے دوران 10 برس کی قلیل مدت میں ایک مملکت بنا کر رکھ دی. ایسا ہی ہے. لیاقت علی خان صاحب قائد اعظم کے دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے. قائد اعظم برگزیدہ ترین ہستیوں میں سے تھے جو کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تاریخ ان کا شمار عظیم ترین ہستیوں میں کرے گی. اللہ اکبر. اور ہمارے شاعر مشرق کے شعر سے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بلکہ آپ دیکھیں پیر آف بانکی شریف کو دیکھ لیں، پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کا آپ نے حوالہ دیا، بلکہ ایون کئی ایسے علماء کرام اور علماء حق یہ جنہوں نے راز پوچھا قائد اعظم سے، جو آپ فرما رہے تھے بھئی آپ تشریف کیوں لائے تھے، میرے مرنے کے بعد بتلانا، کیونکہ مجھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے کر بھیجا ہے. تو بات یہ پھر اکابرین نے تو اپنی پلکوں پر بٹھایا نا، اس پہ سجایا قائد اعظم. اب ذرا یہ بتائیے جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے، یہ تو ظاہر ہے ان کی بات ہو گئی جو ظاہر ہے مسلمان تھے، اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، پاکستان کے لیے لڑ رہے تھے، اپنے خطے کے لیے لڑ رہے تھے، دو قومی نظریے کے لیے لڑ رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ مخالفین کی بات کریں، نہرو کی بات کریں، گاندھی کی بات کریں، تو وہ اپنا اس کی جو بہن ہے نہرو کی، لکشمی پنڈت، اس کی بات کریں، مطلب کیا مطلب وولپٹ کی بات کریں، وہ تو ایک نیوٹرل آدمی تھا. بتائیے ذرا. جنید بھائی، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں بس ایک گزارش کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرت العرب میں 2 دین اکٹھے نہیں ہو سکتے اور مسلمانوں نے ایسا نہیں ہونے دینا. تو اگر اس سے اخذ کیا جائے کہ بائی آل مینز ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی فلسطین کے لیے ہے، یہ یہاں مینشن کرنا بہت ضروری ہے. 2 ریاستی حل تو دور کی بات ہے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی فلسطین کے لیے، یعنی پاکستانی مسلمانوں کے ڈی این اے میں فلسطین ہے، کہہ لیجیے. بالکل ایسے. اب آتے ہیں قائد اعظم علیہ رحمہ کے جو مخالفین تھے وہ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو میں ایک مسلم اسکالر علامہ عنایت اللہ مشرقی جو خاکسار تحریک کے بانی بھی تھے، قائد بھی تھے، ان کا ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب انہیں معلوم پڑا کہ قائد اعظم علیہ رحمہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو آپ نے بے ساختہ فرمایا قائد اعظم محمد علی جناح وہ جو ایک پرعزم اور محکم اور جری سپاہی تھا، وہ شخص جو ڈرتا نہیں تھا، وہ ایک عظیم لیڈر تھا. اچھا، اب یہ تو وہ مسلم اسکالر ہیں، وہ مسلم تحریک چلا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان کا اپنا بھی ایک تحریک آزادی کا سلسلہ تھا، صرف اختلاف تھا. میں آپ کے سامنے نہرو اور وجے لکشمی کو رکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جناح انسانی تاریخ کے وہ غیر معمولی انسان ہیں جو بمشکل انسانی تاریخ میں کہیں ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اور وجے لکشمی تو کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوں اور مسلم لیگ کے پاس 200 ابوالکلام آزاد ہوں اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہو تو کبھی بھی جو بر صغیر ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. آگے آتے ہیں سردار کارٹر سنگھ، انہوں نے تو بہت ہی بڑی بات کر دی. وہ کہتے ہیں کہ اگر جناح سکھ ہوتے تو ان کی عبادت کی جاتی. اس وقت کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر موسولینی کیا کہتا ہے، جناح ایک ایسی تاریخی شخصیت تھی جو صدی میں صرف ایک بار پیدا ہوتے ہیں. سر اگر ہم ان تمام چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے نہ کہ بر صغیر بلکہ پوری دنیا کی اس وقت پر اثر کرزمیٹک اور اس سے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیات بھی اس چیز کا دعویٰ کرتی تھی اور اس چیز کو مانتی تھی کہ قائد اعظم علیہ رحمہ کا جو ویژن ہے، جو پرسنالٹی ہے، جو لیڈرشپ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. لیکن شرم اس بات کی آتی ہے کہ 76 سال بعد بھی
جو اغیار نہ کر سکے وہ انگلیاں ہم خود اٹھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. اور اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا یہ بھی بتا دیجئے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے جو کچھ بھی اس وقت ظاہر تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس تکلیف میں ایک بہت بڑی تکلیف اپنے گھر کی بھی ہے کہ گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغوں سے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح کا پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے تو سچی بات ہے کہنے دیجئے، اگر انسان یہ مرنے والے انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک موقع پہ قوت گویائی دیتا تو میں تخیل میں سوچ رہا ہوں کہ شاید قائد اعظم جو ہے پکار کر کہتے کہ میرے مزار کے باہر سب کو کھڑا رکھنا، آج کے دن اندر کسی کو مت آنے دینا. کیا ایسا ہی پاکستان چاہتے تھے؟ ذرا بتلائیے. جنید بھائی، ایس ایم ظفر نے قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب تل ابیب ایک خفیہ دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں جوش پروفیسر کے گھر میں انہوں نے بہت ساری تصاویر کو دیکھا جن میں سے ایک تصویر قائد اعظم کی بھی لگی ہوئی تھی. تو جب قدرت اللہ شہاب نے جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ کے ساتھ اس تصویر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس جوش پروفیسر نے یہ کہا تھا کہ یہ محمد علی جناح ہے. اگر یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام کے نام پر ایک ملک پاکستان حاصل کیا ہے، اگر پاکستان میں یہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکا تو دنیا میں کہیں اسلام نافذ نہیں ہو سکے گا. قائد کا ویژن کیا ہے، کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچتا ہے تمام لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر ممکن ہو تو اپنا سب کچھ پاکستان کو بل ورک آف اسلام بنانے کے لیے قربان کر دینا. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ اسلامک آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو بی پریزرو. وہ پاکستان کے لیے دا لارجسٹ اسلامک اسٹیٹ ان ورلڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن غور کیجئے کہ جب بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، اللہ سے گزارش کی رب کریم ہمیں آزادی عطا فرما، ہم ہجرت کر کے ایک ایسے خطے میں جانا چاہتے ہیں جہاں تیرے دین کے مطابق ہم دین کا نفاذ کریں اور عمل کریں. لیکن جب وہ ہجرت کر کے ادھر آئے تو انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا نعوذ باللہ معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر مصائب و آلام کو مسلط کیا، کوہ طور ان پر باقاعدہ اٹھا لیا گیا اور کہا گیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ. آج ہم بھی اسی کیفیت میں ہیں کہ ہم ہجرت کر کے آئے کہ یا اللہ زمین پر تیرے نظام کو نافذ کریں گے. ہم نے اپنے آئین میں بھی یہ عہد کیا کہ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس belongs to Almighty Allah alone. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی خواہشات کو نعوذ باللہ من ذالک اپنا خدا بنایا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ورڈز میں پاکستان ایک انفنشڈ ڈیسٹینی ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ دنیا کو ایک ایسا نظام حیات، ایک ایسا نظام معیشت دی جائے کہ جس کے دامن میں انہیں اس طور پر پناہ ملے کہ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا. میں یہاں پر ایک بہت اہم بات ریفرنس کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آفاقی ویژن ہے کہ علامہ اقبال نے پیلسٹینین رپورٹ کے اوپر فرکرسن کو آپ نے خط لکھا ہے جو ایک ایسی خاتون تھی جو نیشنل پولیٹیکل لیگ کیمپین فار پیلسٹائن کو لیڈ کر رہی تھی. علامہ اقبال جن کو قائد اعظم نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور قائد اعظم کی فکری تشکیل یعنی سر انجام دینے میں اقبال کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. تو علامہ اقبال اپنے لیٹرز میں واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ نار ڈز پیلسٹائن بلانگ ٹو جوز نار زائنزم از ا ریلیجیس موومنٹ. اور پھر قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اگر بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تقسیم کیا گیا اٹ از ناؤ پرفیکٹلی کلیئر دیٹ دا انٹائر مسلم ورلڈ از یونائٹڈ آن دس کوشچن. اور جب علامہ اقبال فلسطین تشریف لے گئے اور مسجد اقصی میں نماز کو ادا کیا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آ کر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں. یہ جو آج انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، ہیومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ IHL کی بات کر رہے ہیں یا یونائٹڈ نیشنز کے پاس سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا علاج ہے. اقبال اور قائد اعظم کا ویژن یہ ہے کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد قائد اعظم نے اقبال نے ایک اور نظم لکھی ذوق و شوق. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ایک حسین بھی نہیں، اور صرف ایک آیت کا حصہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا نگران مت بنانا. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ.